حوالہ کتاب انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 353۔ آج ہم ایک ایسا سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حیرت انگیز مظاہر دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف انسان کے دل میں چھپی ہوئی لالچ، جھوٹ اور دنیا کی محبت کا انجام سامنے آتا ہے۔ آئیے یہ واقعہ شروع سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک یہودی شخص بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آؤ ہم دونوں مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے مل بانٹ کر کھا لیتے ہیں۔ یہودی نے بظاہر اس بات کو قبول کر لیا، مگر اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف 1۔ اگر میں اپنی دونوں روٹیاں نکال دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے شراکت کا وعدہ کیوں کیا؟ ناظرین کرام، لالچ انسان کے دل پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ اسے معمولی سی چیز بھی بہت بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت آیا تو اس یہودی نے اپنی 1 روٹی نکالی اور دوسری روٹی چھپا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، دوسری کہاں گئی؟ یہودی نے فوراً جواب دیا، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، دوسری روٹی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ دونوں نے کھانا کھایا اور آگے سفر شروع کر دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد راستے میں ایک نابینا شخص ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اس نابینا شخص کو بینائی عطا فرما دی۔ یہودی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ منظر دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے میری دعا کے ذریعے اس نابینا شخص کو بینائی عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ دوسری روٹی کہاں گئی؟ ناظرین کرام، مگر لالچ نے ابھی تک اس کے دل کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کچھ نہ فرمایا، دونوں آگے بڑھ گئے۔ راستے میں انہیں ایک ہرن دکھائی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا تو وہ آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا اور کھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور حیرت انگیز منظر ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہرن دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہودی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اسی اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا
اور پھر اپنی قدرت سے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اب سچ بتاؤ دوسری روٹی کہاں گئی؟ مگر اس شخص نے پھر جھوٹ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی۔ ناظرین غور کیجئے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے بڑے مظاہر دیکھ لیے، لیکن اس کے دل کی لالچ ختم نہ ہوئی۔ پھر دونوں سفر کرتے ہوئے ایک قصبے میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا۔ اس موقع پر اس یہودی نے ایک اور خطرناک حرکت کی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک چرا لیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ عصا تو عجیب طاقت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے ایسے کام کرتے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ عصا میرے پاس ہو تو میں بھی لوگوں کو حیران کر سکتا ہوں اور بہت دولت کما سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، لالچ نے اسے یہاں بھی غلط راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ اس نے قصبے میں اعلان کر دیا، اگر کسی کے مردے کو زندہ کرانا ہو تو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ حیران ہوئے۔ انہوں نے اس شہر کے حاکم کے پاس پہنچا دیا جو سخت بیمار تھا۔ وہ یہودی حاکم کے پاس پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس حاکم کے سر پر مار دیا۔ اچانک حاکم کی حالت مزید خراب ہوئی اور وہ مر گیا۔ یہودی نے لوگوں سے کہا، گھبراؤ نہیں، اب دیکھو میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ اس نے دوبارہ عصا مارا اور کہا، قم بإذن اللہ، مگر حاکم زندہ نہ ہوا۔ یہودی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لوگوں کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ یہ شخص دھوکہ دے رہا تھا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے سزا دینے لگے۔ وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے پریشان ہو گیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، میں اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، قم بإذن اللہ، اور وہ حاکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور اس یہودی کی جان بچ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہاری جان بچائی، اب تو سچ بتا دو دوسری روٹی کہاں گئی؟ مگر وہ شخص پھر بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے کہا، مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اتنے بڑے واقعات دیکھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ دونوں پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں راستے میں سونے کی 3 اینٹیں ملیں۔ ناظرین کرام، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے ایک میری، دوسری تمہاری اور تیسری اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ جملہ سنتے ہی اس یہودی کے دل کا راز کھل گیا۔ وہ فوراً بول اٹھا، خدا کی قسم، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ یعنی جس دوسری روٹی کے بارے میں وہ اتنی دیر سے جھوٹ بول رہا تھا، سونے کے لالچ نے اس کا راز خود اس کی زبان سے نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تینوں سونے کی اینٹیں اسی شخص کو دے دیں اور فرمایا، اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ تینوں سونے کی اینٹیں لے کر خوشی خوشی وہاں سے چل پڑا۔ ناظرین کرام، اس نے شاید سوچا ہوگا کہ آج تو میں بہت بڑا مالدار بن گیا ہوں، مگر انسان منصوبہ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا
جاتا ہے اس شخص کے لیے وہ سونا نعمت نہیں بلکہ اس کی آزمائش بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اسی سونے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ لالچ انسان کو پہلے جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے، پھر خیانت کی طرف لے جاتی ہے، پھر انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے لگتا ہے اور آخر کار یہی لالچ اس کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اسے سچ بولنے کا موقع دیتے رہے مگر وہ ہر مرتبہ جھوٹ بولتا رہا، کیونکہ لالچ انسان کو سچ سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، قناعت کی دولت دے، جھوٹ اور خیانت سے محفوظ فرمائے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو دنیا کی بے جا محبت سے پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔